موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مختلف موضوعات کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے ظہور سے پہلے تجارت، بزنس یا مختلف قسم کے کاروبار کی کیا کیفیت ہوگی۔ اب اتنی بات تو واضح ہے کہ ظہور سے پہلے جب جنگیں ہوں گی، مختلف ہتھیار استعمال ہوں گے، تو بلا شک اس سے بزنس پہ اثر تو پڑے گا۔ اسی طرح سے ایک موضوع جو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ ظہور سے پہلے قحط ہوگا، اس قحط کی بھی مختلف علامتیں ہوں گی۔ کچھ علامتیں قدرتی ہیں اور کچھ علامتیں اور کچھ اسباب اس کے قدرتی ہوں گے، اور کچھ اسباب اس کے ہوں گے انسانوں کے بنائے ہوئے، جیسے جنگ اور فتنہ اور فساد، یا بادشاہوں کی غلط قسم کی پالیسیز۔ جیسے کہ آج دنیا میں یاد رکھیں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور دنیا میں غلہ کم ہے، تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ ابھی دنیا کے بہت سارے علاقے بالکل انٹچ ہیں، زمین بالکل انٹچ ہے دنیا کے بہت سارے علاقوں کی۔ اگر دنیا کے پانی کو اور دنیا کی زمین کو عادلانہ طریقے سے استعمال کیا جائے تو یاد رکھیں کہ دنیا میں اتنا غلہ ہو جائے گا کہ شاید اس کی قیمت آج کے حساب سے شاید 90% کم ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت ابھی زمین پڑی ہے، پانی بھی بہت ہے، غلہ بھی بہت ہے، اور آج بھی دنیا کے بعض ممالک میں کاشتکاروں کو باقاعدہ گورنمنٹ پیسے دیتی ہے کہ تمہیں ہم پیسے دیں گے لیکن تم کوئی چیز نہ اگاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اگائیں گے تو مارکیٹ میں بہت زیادہ غلہ آ جائے گا، جس کی وجہ سے باقی تاجروں کا نقصان ہوگا۔ لہٰذا ان کاشتکاروں کو فارغ رکھا جائے، کچھ پیسہ دے دیا جائے تاکہ غلے کی قیمت کم نہ ہو۔ بالکل اسی طرح سے آج بھی اس ماڈرن ورلڈ میں کہ جہاں پر ہیومن رائٹ کی بات کی جاتی ہے، جہاں پر بہت زیادہ انسانیت کی بات کی جاتی ہے، تو ہزاروں لاکھوں ٹنوں کے حساب سے کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کیا جاتا ہے، نہ غریبوں کو دیا جاتا ہے، نہ غریب ممالک میں اس کو دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اگر یہ سارا سامان مارکیٹ میں آ گیا تو قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج بھی کھانے پینے کی چیزوں کی کمی نہیں ہے۔ آج بھی اس وقت اگر آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو ممکن ہے کہ وہ آدمی کہ جو کاشتکار ہے اس کے بچوں کو سکون سے روٹی کھانا بھی میسر نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کام تو کر رہا ہے، وہ کسان بھی ہے، یا اس پر ٹیکس بہت زیادہ ہیں، یا یہ کہ اس سے کام کرایا جا رہا ہے اور کام کے بدلے صرف اسے آدھا کلو گندم روز کے حساب سے پر ہیڈ دے دیا جاتا ہے، اور گاؤں سے اسے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آج بھی اس وقت پاکستان کے بعض علاقوں میں ہے اور انڈیا کے بعض علاقوں میں ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور کیس کہ جو خصوصاً پاکستان میں ہے اور ممکن ہے کہ باہر رہنے والے اس کو نہ سمجھ سکیں، وہ ہے کیس، اسے کہا جاتا ہے بھٹے کے مزدور۔ بھٹے سے کیا مراد؟ بھٹا مراد جس طرح بھٹی ہوتی ہے تو جو بڑی بھٹی ہوتی ہے اسے بھٹا کہا جاتا ہے، جہاں پر اینٹیں بنائی جاتی ہیں، اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں پاکستان میں کہ جہاں پر بہت سارے لوگوں کو ایک گاؤں میں یا ایک بیابان میں بالکل محصور سا کر لیا گیا ہے، کیونکہ وہ مقروض ہو چکے ہیں یا کسی اور وجہ سے ان کے ہاتھ میں ہیں، کہ انہیں صرف کھانا دیا جاتا ہے یا بہت ہی کم معاوضہ دیا جاتا ہے، اس کے بدلے وہ دن رات اینٹیں بناتے ہیں اور اینٹیں بھٹیوں میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد بھٹیوں سے نکال کے ٹرکوں پہ لوڈ کرتے ہیں، جس سے لوگوں کے گھر بنتے ہیں۔ تو ظلم کی وجہ سے اس وقت دنیا میں پرابلم ہے، لیکن جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، عدل و انصاف ہوگا تو کھانا پینا فراوان ہوگا، برکتوں کی بہتات ہوگی۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا
کہ جو یہ کہے کہ مجھے میرا حق نہیں ملا یا مجھے کھانا پینا نہیں ملا. اور دنیا ایک یونٹ کے طور پر ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا بھی 1 یونٹ ہے. کچھ علاقوں میں چاول ہوں گے، گندم نہیں ہوگی. کچھ علاقوں میں گنا ہوگا، ممکن ہے گندم نہ ہو. کچھ علاقوں میں برف ہوگی، گلیشیئر ہوں گے، وہاں پر نہ گندم ہوگی نہ پھل ہوں گے. بس گلیشیئر سے ہمیں پانی ملے گا اور ہمارے یہاں گندم وہاں جائے گا. نہ پانی فقط ان علاقوں کا ہے کہ جن کے گلیشیئر یا جن کے پاس ڈیم ہیں، اور نہ گندم ان لوگوں کا ہے کہ جن کے پاس کھیت ہیں. یہ سارا پانی، یہ ساری سبزیاں، یہ سارا گندم، یہ سارا غلہ، یہ تمام انسانوں کا ہے. اگر بیچ میں آنے والے ایجنٹوں کو ہٹا دیا جائے اور مارکیٹ کو کلیئر کر دیا جائے اور ہم و غم انسان اور اس کی بھوک ہو، نہ کہ تجارت، اور اگر تجارت کو بھی سوچا جائے تو مارجن کم سوچا جائے، مارجن کم رکھا جائے، بیچ میں آنے والے ایجنٹوں کو کم کر دیا جائے، اور یہ کام گورنمنٹس کر سکتی ہیں، یہ کام حکومتیں کر سکتی ہیں کہ جن کے پاس بہت غلہ ہے لیکن وہ سمندر میں ڈالتے ہیں. وہ سمندر میں ڈالنے کے بجائے اگر ان چیزوں کو ضرورت مندوں کو دے دیں تو کہا جائے گا کہ بلا شک لوگوں کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، پرابلم ختم ہو جائیں گے. تو ہمارا اس وقت اصل موضوع یہ تھا کہ زمین پہ بہت غلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم انہیں لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے، یا یہ کہ دنیا کے نظام کو خراب کر دیتے ہیں. تو ظہور سے پہلے قحط ہوگا، جنگیں ہوں گی، اور وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، اس کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے. اس وقت موضوع یہ ہے کہ ظہور سے پہلے جو تجارت کے حالات اور واقعات ہیں ان کی جانب توجہ دلائیں. تو ایک روایت آپ کے سامنے جو انوار نعمانیہ میں اس کا ذکر ہوا، تکثر التجار، تاجر ہوں گے کافی، تاجر زیادہ ہو جائیں گے، وتقل الارباح، اور فائدہ کم ہو جائے گا، ویفش الربح، اور سود بڑھ جائے گی. اسی طرح سے ایک روایت میں جو غیبت نعمانی میں نقل ہوئی، بغلاء اسعارہم، کہ قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی، ونقص من الاموال، مال کم ہو جائے گا، مال تجارت میں کمی واقع ہوگی، وفساد التجارات، اور تجارت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس میں گڑبڑ ہو جائے گی، وقلت الفضل فیہا، اور منافع میں کمی واقع ہو جائے گی، وقلت برکت الثمار، اور جو پھل یا سبزیاں ہیں، یعنی جو کچھ اگاتے ہیں ہم، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے ثمرہ، اس میں بھی کمی واقع ہو جائے گی. اسی طرح سے سود بہت زیادہ عام ہو جائے گا، اکل و ربا بہت زیادہ عام ہو جائے گا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل یا فرماتے ہیں، کان الربا ظاہراً، کہ ربا کھل کے، ربا کا کام کھل کے ہوگا، ہر جگہ سود کا زور ہوگا. وہ اکل الربا، اور عام طور پر لوگ جو ہیں وہ سود کھائیں گے. یہ روایت مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوئی. وہ اخذ الرشا، اسی طرح سے رشوتیں لی جائیں گی. وشارک النساء ازواجہن فی تجارت حرصا علی الدنیا، کہ شوہر اپنی بیویوں کو تجارتوں میں شامل کریں گے دنیا کی غرض سے. قلت ریع لما یزرعہ الناس، کہ جو اگایا جائے گا اس کا ثمرہ کم ہو جائے گا.
اب اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو فرٹیلائزر بعض جگہ یوز ہو رہی ہے اور بعض علاقوں میں تو بالکل اس کا حساب کتاب نہیں رکھا جا رہا، فقط یہ توجہ دی جا رہی ہے کہ ہمیں زیادہ مل جائے۔ رشیا میں یہ ہو چکا کہ بعض جگہ زمین خراب ہو گئی اور وہ اب اس قابل نہیں رہی کہ وہاں پہ کچھ اگایا جائے، تو ممکن ہے کہ جو مختلف کیمیکل استعمال کیے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے ایک وقت آئے کہ کاشتکاری پہ برا اثر پڑے، اور پھر ایک وقت لگے گا کہ اس کو دوبارہ زمین کو اس قابل کیا جائے کہ دوبارہ کاشتکاری ہو سکے۔ وَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مَعِيشَتُهُ مِنْ بَخْسِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، یہ روایت اصول کافی میں نقل ہوئی کہ تم دیکھو گے تجارت کرنے والے کو کہ اس کو آمدنی ہو رہی ہے ناپ تول میں کمی کے ذریعے سے، کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور وہ اس دھوکے کے ذریعے سے کما رہا ہے۔ وَرَأَيْتَ طَالِبَ الْحَلَالِ يُذَمُّ، اور تم دیکھو گے کہ جو حلال کھا رہا ہے اس کو برا سمجھا جائے گا، ذلت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ وَطَالِبَ الْحَرَامِ يُمْدَحُ وَيُعَظَّمُ، اور جو حرام سے مال کما رہا ہے اس کا احترام بھی ہوگا اور اس کو عظیم سمجھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ کیونکہ اب تدریجاً کیونکہ دنیا مادی ہوتی چلی جا رہی ہے، میٹیریلسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، تو نتیجہ کیا ہے کہ جس کے پاس جتنا مال ہے اسے احترام کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ جب انسانی اقدار کم ہو جائے تو انسانیت کی اہمیت نہیں رہتی، مال کی اہمیت ہو جاتی ہے، اور جب مال کا احترام بڑھتا چلا جائے تو صاحب مال کا احترام خود بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر حرام و حلال کا خیال رکھا جائے، حرام و حلال کو اہمیت دی جائے، تو پھر احترام اس کا ہوگا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون پر عمل کرے گا، یعنی واجبات پر عمل کرے گا اور حرام سے بچے گا۔ لیکن جس وقت حرام و حلال کا خیال رکھنا بالکل ختم کر دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر چیز آسان ہو جائے گی، ہر گناہ آسان ہو جائے گا، ہم و غم یہ ہوگا کہ کسی بھی طریقے سے ہم پیسہ کمائیں، کسی بھی طریقے سے ہم مال و دولت کمائیں، اور جب مال و دولت کے لیے انسان لگ جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف یہ سوچتا ہے کسی طریقے سے میں جتنا کما سکتا ہوں کماؤں۔ کاشتکاری کے مسئلے میں بھی کچھ روایتیں بیان ہوئیں کہ جن کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جس طرح سے اور بیماریاں انسانوں کے لیے ہیں تو مختلف غلوں کے لیے بھی بیماریاں، یعنی مختلف ٹڈیوں کے حملے ہوں گے۔ لہٰذا ایک روایت نقل ہوئی اور اس روایت میں اور یہ روایت نقل ہوئی مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس کا ذکر ہے غیبت نعمانی میں، اور وہ روایت یہ ہے بین ید القائم جراد فی حینہ و غیر حینہ، کہ ظہور سے پہلے، ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے جراد کہتے ہیں ٹڈیوں کو، اور ٹڈیوں کا عام طور پہ زمانہ ہوتا ہے، لیکن ظہور سے پہلے ٹڈیاں اپنے زمانے میں بھی ظاہر ہوں گی اور زمانے کے علاوہ بھی ظاہر ہوں گی۔ اور انہی ٹڈیوں کے بارے میں بیان ہوا کہ لال ٹڈیاں، کہ روایت میں بیان ہوا جراد احمر کالدم، کہ یہ لال ٹڈیاں ہوں گی، اتنی زیادہ لال ہوں گی، سرخ ہوں گی جس طرح سے خون۔ اب اس موضوع پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ ٹڈیوں کی اقسام کو دیکھا جائے، لیکن ان 2-3 سالوں میں اگر آپ غور کریں، خبروں پر دقت کریں، تو خود حجاز میں، جسے سو کالڈ سعودی عربیہ میں، کچھ عرصے پہلے بہت شدید بعض علاقوں میں ٹڈیوں کا زور ہوا، اور یہ ٹڈیاں بالکل سرخ تھیں، اور اگر آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں تو آپ کو وہ مل جائیں گی۔ اسی طرح سے اسرائیل میں بھی کچھ عرصے پہلے لال ٹڈیوں کا حملہ ہوا، اور وہ بھی آپ کو گوگل میں مل سکتا ہے۔ لہٰذا کہا جائے گا کہ علائم ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں سے
ایک علامت ہے کہ بالکل سرخ خون کی طرح لال ٹڈیاں بعض جگہ پر حملہ کریں گی، اور یہ حملہ شدید حملہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ یہ سلسلہ بڑھ جائے۔ اور علائم ظہور امام زمان علیہ السلام میں سے ایک موضوع یہی ہے کہ آخر زمانے میں بالکل سرخ ٹڈیاں، خون کی طرح سرخ ٹڈیاں وہ مختلف جگہ پر حملہ کریں گی۔ لیکن ہم توجہ دلائیں کہ یہ تصور کرنا کہ یہ جو اس وقت سعودی عرب یا اسرائیل میں لال ٹڈیوں کا حملہ ہوا ہے اب واقعاً ظہور ابھی ہونے والا ہے، تو اس جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ تطبیق نہ کی جائے۔ ممکن ہے یہ سلسلہ آگے بڑھے، پھر ممکن ہے گیپ آ جائے، اور ظہور سے پہلے ممکن ہے کہ یہ ٹڈیوں کا مرحلہ یا حملہ دنیا میں بڑے پیمانے پر ہو، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، افریقہ میں بھی، اور پورے مڈل ایسٹ میں اور انڈو پاک میں، اور ممکن ہے کہ اس وقت یہ مصداق نظر آئے کہ پوری دنیا میں ایک وبا سی چلی سرخ ٹڈیوں کی۔ یہ تھی کچھ مختصر عمومی علامتیں۔ اگلی نشست میں کچھ اور علامتوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و